لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اور آپ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کرنے کے لیے اور اس کی دی ہوئی توفیق کی بدولت اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سربہ سجود ہونا قبول و مقبول فرمائے۔ قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، سورۃ البقرہ اس کی آیات 26 اور 27۔ اللہ رب العزت مشرکین کی طرف سے اور مشرکین کے بعد اہل کتاب کی طرف سے کیے گئے ایک سوال اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال کیا ہے یا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن حکیم کی آیات کو تلاوت فرماتے تھے اور ان کے سامنے پیش کرتے تھے، ان میں جب بتوں کی مثال دی گئی اور بتوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی تو اس کے لیے قرآن حکیم نے عنکبوت یعنی مکڑی اور اس کے ساتھ ساتھ ذباب یعنی مکھی کی مثالوں کو پیش کیا۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو مددگار بنا لیا ہے ان کی مثال مکڑی کی ہے۔ اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور اس مکڑی کی ہے کہ جس نے جالے کا گھر بنایا ہے، یعنی مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے جالے کا گھر بنایا ہے، اور بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بتوں کی مثال اس مکڑی کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے مقابلے میں جس پر بھروسہ کیا ہے اس کی اوقات، اس کی حیثیت اس مکڑی کی سی ہے کہ جو جالے کا گھر بناتی ہے کہ جس کو ایک پھونک یا ہوا کا ایک جھونکا گرا کر رکھ دیتا ہے۔ تو یہ بت خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر دوسرے مقام پر سورہ حج میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، فرمایا اور اگر مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، جن بتوں کو تم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے،
اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اللہ فرماتا ہے وہ اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے، یعنی مکھی سے بھی وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ تو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کہ طالب اور مطلوب دونوں کتنے کمزور ہیں، یعنی جو بھروسہ کر رہے ہیں وہ کتنا بے وقوف ہے کہ اس بت پر، پتھر کے بت پر بھروسہ کیے بیٹھا ہے، جس کو اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے، جس کو اپنے ہاتھ سے تراش رہا ہے، اور اس بت کی حالت یہ ہے کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ ہلا نہیں سکتا۔ اس کے سامنے پیش کیے گئے وہ کھانے اور چڑھاوے جو تم رکھتے ہو، اگر مکھی وہاں سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، اس کو روک نہیں سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ضعف الطالب والمطلوب، کہ تم دیکھو تو کہ کتنا کمزور یہ طالب ہے جو بھروسہ کر رہا ہے، اور کتنا بے وقوف کم عقل یہ طالب ہے، اور کتنا ہی کمزور اس کا وہ بھروسہ ہے جس کے اوپر وہ اعتماد کیے بیٹھا ہے۔ یہ دو آیات کریمہ جب قرآن حکیم میں نازل ہوئی تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہود اور نصارہ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اللہ قرآن حکیم میں مثالیں دے رہے ہیں مکھی اور مکڑی کی۔ اللہ قرآن حکیم میں مثالیں دے رہے ہیں مکھی اور مکڑی کی، اور یہ بات خدا کے کلام اللہ ہونے سے بالاتر ہے۔ یعنی ان کا اعتراض یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات پیش کر رہے ہیں، اور ان آیات کو من جانب اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میں تم کو سنا رہا ہوں، تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ مکھی کی اور مکڑی کی مثالیں دینے سے بالاتر ہے، اللہ یہ مثالیں نہیں دے سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک کہ محمد الرسول اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں کا ایک معاشرے کا ایک مزاج تھا، اور عرب معاشرے کا مزاج یہ تھا کہ وہ جب اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے اس زمانے میں بالخصوص، تو ان ناموں کے اندر جو صفات پائی جاتی تھی وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی تھی۔ مثال کے طور کے اوپر وہ اپنے بچوں کے نام مختلف جانوروں کے نام پر رکھتے تھے۔ اب پاکستانی معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ بات بڑی تعجب کی ہے کہ کوئی اپنے بچے کا نام جانوروں کے نام پر رکھ دے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمارے معاشرے میں کسی بچے کا نام کتا رکھا جائے تو یقیناً بالکل قابل قبول نہیں ہوگا، یا ہمارے معاشرے میں کسی بچے کا نام لومڑی یا لومڑ رکھ دیا جائے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں کسی بچے کو بلی یا بلا کہہ کر پکارا جائے تو قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی بچے کا نام شیر رکھ دیا جائے یا عمومی طور کے اوپر کوئی اور جانور کے نام کے اوپر رکھ دیا جائے تو ہمارے معاشرے میں عموماً قبول نہیں ہوتا۔ لیکن عربوں کا معاملہ اس طرح نہیں تھا۔ اہل عرب جو تھے ان کے ہاں نام رکھنے کی ایک وجہ ہوتی تھی، اور دیکھیں دین اسلام کے اندر بھی جو نام رکھے جاتے ہیں نا وہ بامعنی نام ہوتے ہیں، یعنی ان ناموں کے مطالب ہوتے ہیں۔ اور جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایک عمومی معاشرے کا مزاج ہے کہ ہم اپنے علاقے کے علماء، اہل علم یا گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی، ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ بچے کا نام کیا ہونا چاہیے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ بچے کے اوپر اس نام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم اچھے سے اچھا نام اپنے بچے کے لیے پسند کرتے ہیں، جس طرح جمیل ایک نام ہے خوبصورت، تو ہم اپنے بچوں کے لیے اس نام کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کا نام عرفان ہے، کسی کا نام اسیلہ ہے، کسی کا نام لبابہ ہے، یہ سارے بامعنی نام ہیں جو بچے اور بچیوں کے رکھے جاتے ہیں، جس کے پیچھے ایک مطلب ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں دستور یہ تھا کہ جب وہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے تو ان درندوں کے نام پر اس لیے ان ناموں کو رکھا جاتا تھا کہ ان درندوں کی قوت اور ان کی طاقت ان کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اہم سمجھی جاتی تھی۔ اسی لیے اگر کسی بچے کو وہ فتین بنانا چاہتے کہ یہ بہت زیادہ سمجھدار ہو تو اس بچے کا نام ثعلبہ رکھا جاتا تھا، یعنی لومڑ یا لومڑی۔ اور جو لوگ اہل علم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اندر ابو ثعلبہ نام کے صحابی موجود تھے۔ اسی طریقے سے کسی بچے کو اگر وہ بڑا طاقتور
قوت والا دیکھنا چاہتے تو وہ اس بچے کا نام اسد رکھتے تھے، حیدر رکھتے تھے، زرغام رکھتے تھے، جس کے معنی شیر کے ہوتے تھے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا، جس کے معنی شیر کے تھے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی کے اندر چابک دستی کو دیکھنا چاہتے کہ ہمارا بچہ بڑا تیز ہو، تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگے، چست ہو، توانا ہو، تو وہ اس کا نام عموماً ہریرہ رکھتے تھے، جو کہ بلی کو کہتے ہیں، اور اسی سے ابو ہریرہ صحابی بڑے مشہور ہوئے۔ تاریخ جانتی ہے ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ دین اسلام میں 5374 احادیث جو ہے حضور نے نقل فرمائی ہیں، انہوں نے حضور سے روایت کی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ صحابہ کرام ان کے نام اس طرح سے بھی پائے گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے، اس نسب عالی کے اندر آپ کے آباء و اجداد میں ایک نام ہے جس کو کلاب کہا جاتا ہے، اور عمومی طور کے اوپر ہمارے جو عام لوگ ہیں جو کہ عربی کے قواعد نہیں جانتے، وہ کلاب کی جگہ اس کو کلاب پڑھتے ہیں، اور کلاب کلب کی جمع ہے، یعنی کتوں کی جمع، کتا کلب اور کلاب کتے کی جمع، لیکن کلاب کے معنی ہوتے ہیں کتے رکھنے والا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں ایک ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جن کے پاس بے شمار شکاری کتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام مشہور ہو گیا ابو کلاب کے نام سے۔ تو عربوں کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کے جب نام رکھتے تھے تو اس قسم کے جانوروں پر اور طاقتور اشیاء پر رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کو وہ صحابی بھی معلوم ہوں گے جن کا نام معاذ بن جبل تھا۔ تو جبل جو ہے وہ پہاڑ کو کہتے ہیں، تو عرب جو تھے وہ جبل اس قسم کے نام بھی رکھتے تھے جس سے قوت اور طاقت کا اظہار ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک بہت مشہور محدث گزرے ہیں جن کا نام تھا ابن حجر عسقلانی۔ تو حجر جو ہے وہ پتھر کو کہتے ہیں، وہ پتھر کی مضبوطی اور قوت کی وجہ سے اس نام کو رکھتے تھے۔ الغرض عرب کے معاشرے میں یہ ایک عام دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ان ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے یہ معاملہ تھا کہ اپنے بچوں کے نام اتنے سخت رکھتے، تو اس کے مقابلے میں جو ان کے غلام ہوتے تھے وہ ان کے نام بڑے محبت والے، پیار والے اور بڑے نازک نازک چیزوں پہ رکھتے تھے۔ تو جب کسی نے اہل عرب کے ایک بزرگ سے یہ پوچھا، باقاعدہ فقہاء نے اور محدثین نے، مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب ایک بزرگ بوڑھے عرب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اپنی اولاد کا نام تو جانوروں کے اوپر رکھتے ہیں، پتھروں پر رکھتے ہیں، پہاڑوں پر رکھتے ہیں، تن آور درختوں پر رکھتے ہیں، تو اپنے غلاموں کے نام اتنے معصوم اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا کی نگاہ میں طاقتور بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے ناموں کو ان جانوروں پر رکھا جاتا ہے، اور جو ہمارے غلام ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کے نام پیار بھرے رکھتے ہیں تاکہ معصومیت سے ان کو پکارا جائے، وہ ہماری خدمت کے لیے فوراً حاضر ہو جائیں۔ اب آپ اس مینٹیلٹی کو سمجھیں، اس سائیکالوجی کو سمجھیں، اس سوچ کے طریقہ کار کو سمجھیں، اور اس کے بعد قرآن کی اس آیت پر غور کریں کہ جس کے اندر مثال دی جا رہی ہے مکڑی کی، اور مثال دی جا رہی ہے اس مکھی کی۔ تو عربوں کے لیے مکڑی کی مثال اور مکھی کی مثال وہ انتہائی معمولی سی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں اور آپ انسان ہو کر اپنے بچوں کے نام جانوروں پر رکھ رہے ہیں، اب میں اور آپ انسان ہو کر اپنے بچے کو شیر، گیدڑ، بھیڑیا اور اس قسم کے ناموں سے پکارتے ہیں، تو اللہ کو تو چاہیے کوئی ہم سے بڑی چیزوں کے ناموں کو پیش کرتا۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو کلام میں اس سے زیادہ کوئی قوت والا نام آنا چاہیے تھا، کلام میں کوئی اس سے زیادہ طاقتور نام آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس اعتراض کا جواب قرآن حکیم کی اس آیت میں دے رہے ہیں جو آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ اللہ رب العزت وہ اس بات سے بالکل حیا نہیں کرتا، وہ اس بات سے بالکل حیا نہیں کرتا کہ وہ مثال دے کسی مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز کی۔ اب لفظ حیا جو ہے پہلے اس کو سمجھ لیں تاکہ بات پوری آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ حیا جو ہے یہ کیفیت ہے بغاوت اور بزدلی کے درمیان کی۔ حیا ایک کیفیت ہے جو بغاوت اور بزدلی کے درمیان میں ہوتی ہے۔ بغاوت کے اندر انسان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی مجھے اچھا سمجھے گا، کوئی مجھے برا سمجھے گا، کوئی مجھے گالی دے گا، کوئی مجھ سے محبت کرے گا، اور جب وہ باغی بن جاتا ہے تو ان چیزوں سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔
اب بزدلی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان لوگوں کے ڈر اور خوف سے کوئی کام ہی نہیں کرتا، اس کو ایک خوف لاحق رہتا ہے، ایک ڈر لاحق رہتا ہے۔ لیکن حیا کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ ان دونوں کے درمیان کی یہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر انسان کی حالت یہ ہوتی ہے وہ ایک کام کو کرنا تو چاہتا ہے لیکن اس گناہ کی طرف اس لیے نہیں جاتا کہ اس کے ساتھ جو دوسرے انسان ہیں اگر وہ اس فعل کے اوپر آگاہ ہو جائیں گے تو اس کے اوپر لان تان کریں گے، تو اس شرم کی وجہ سے وہ اس کام کو نہیں کرتا۔ اب اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ رب العزت تم انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے شرم نہیں کر رہا ہوتا، وہ ان چیزوں سے بالاتر ذات ہے، وہ اس وجہ سے حق اور سچ مثالیں دینے سے رکے گا نہیں کہ وہ تم کو تمہاری اصل اوقات سے آگاہ کر دے کہ تم اللہ پر یہ اعتراض کرو کہ اللہ رب العزت تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اللہ یہ بات جانتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ان مثالوں میں غور و فکر کریں گے، اللہ کی دی ہوئی ان مثالوں میں تفکر اور تدبر کریں گے، قرآن حکیم میں بیان کردہ اللہ کی ان تمثیلات پر تفکر اور تدبر کرنے کے بعد نور ہدایت کو حاصل کریں گے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جو کافر ہوں گے، اللہ کے انکاری ہوں گے، اللہ کے نور اور اس کی حکمت کے نور سے محروم ہوں گے، وہ لوگوں سے یہ سوال پوچھتے پھریں گے کہ آخر اللہ نے یہ جو بات فرمائی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا یہی قرآن بعض لوگوں کے لیے ہدایت بن جائے گا اور یہی قرآن ہوگا جو بعض لوگوں کے لیے گمراہی کا رستہ بن جائے گا۔ اہل ایمان تو ان حکایات سے نفع حاصل کریں گے، اہل ایمان قرآن میں پیش کی گئی ان مثالوں سے فائدہ حاصل کریں گے، اہل ایمان قرآن کے اندر بیان کردہ ان تمثیلات سے نور ہدایت کو اخذ کریں گے، اہل ایمان قرآن حکیم میں بیان کردہ ان اشیاء سے اپنے لیے راہ ہدایت کو تلاش کر لیں گے۔ لیکن جو کفار ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو گمراہ بددین اور بے دین قسم کے لوگ ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور یاد رکھنا جو گمراہ ہوں گے وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو کہ فاسق ہوں گے، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اب فاسق کون لوگ ہیں؟ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جس نے خروج کا رستہ اختیار کیا ہے، جس نے خروج کا رستہ اختیار کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دی اور وہ اس ہدایت سے منہ چرا کر بھاگنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو خیر دی، وہ اس خیر سے نظریں بچا کر بھاگنا چاہتا ہے۔ قرآن ایسے شخص کو فاسق کہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یہ فاسق لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، فقط وہی لوگ ہیں جو ان مثالوں کے اندر گم ہو کر راہ ہدایت کو تلاش کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر اللہ ان فاسقین کی مثال دے رہا ہے کہ فاسق کون ہے، اور یہ بڑا غور طلب بات ہے ہم تمام کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اب مجھے اور آپ کو تلاش یہ کرنا ہے کہ یہ فاسق کون ہے، اور کہیں میں اور آپ تو وہ فاسق نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، یعنی پہلے تو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے اور اس کے بعد اسلام کے اندر موجود احکامات کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا، جب میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اب اس کے بعد پھر میری مرضی، میری چاہت، میری خواہشات، میری طلب، وہ ساری کی ساری پس پش چلی جانی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات وہ آگے آ جانے چاہیے۔ لیکن آج میں اور آپ خود کو مومن تو کہتے ہیں، اور میں اور آپ خود کو اللہ کا نیک بندہ اور مسلمان بھی گردانتے ہیں، لیکن فسق و فجور کی یہ جو پہلی کیفیت ہے کہ جو اللہ تمہیں دے رہا ہے
جو اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے، جو وعدہ تم اللہ سے کر کے اس دنیا کے اندر آئے ہو کہ یا اللہ جو تو نے کہا ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں، میں اور آپ پر اور فعلی طور کے اوپر تو اللہ کے احکامات کے منکر ہیں۔ ہمارے شب و روز، ہماری زندگیاں، ہمارے روزمرہ کے معاملات وہ آج اللہ رب العزت کی تعلیمات اور اس کے احکامات سے یکسر مختلف ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ فسق و فجور کی وہ پہلی کیفیت ہے جو آج میرے اور آپ کے اندر اور ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر پائی جاتی ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا ان کا دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ فاسقوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ مثلا اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داروں کے حقوق نبھاؤ، اللہ نے حکم دیا ہے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو۔ لیکن آج میرا اور آپ کا اور ہمارے معاشرے کا عمومی رویہ یہ ہے کہ اگر ہمارا جھگڑا اپنی بہن سے ہو جائے، ہمارا جھگڑا اپنے بھائی سے ہو جائے، ہمارا جھگڑا اپنے کسی رشتہ دار سے ہو جائے تو فقط ایک جملہ منہ پر آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش، ہم اپنے گھر میں خوش۔ قرآن تو ہم کو یہ تعلیم نہیں دے رہا، حدیث رسول تو ہم کو یہ تعلیم نہیں دے رہی۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا تم اس سے جوڑو، اور جس سے توڑنے کا منع کیا ہے تم اس سے مت توڑو۔ لیکن میں اور آپ ان سارے رشتوں کو پس پشت صرف اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ اس بہن نے یا اس بھائی نے یا اس رشتہ دار نے میری اور آپ کی مرضی، ہمارے موڈ اور ہماری چاہت کے خلاف کوئی بات کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جنت کو حرام فرما دیا ہے جو قطع تعلق کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے، جو چاہتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، صلح رحمی سے پیش آیا کرے۔ آج میں اور آپ ہم فقط اس بھرے میں ہیں کہ ہمارے پاس پیسے تھوڑے سے زیادہ آ گئے، ہم فقط اس خوش فہمی کا شکار ہیں ہمارے پاس تھوڑی سی قوت و طاقت زیادہ آ گئی ہے۔ لیکن عزیز و دوستو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف دنیا میں تو نہیں رہنا نا، کل کو مرنا بھی ہے، قبر کے پیٹ میں بھی جانا ہے، اللہ کو حساب بھی دینا ہے۔ دنیا میں یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ تم اپنے گھر میں خوش، میں اپنے گھر میں خوش، لیکن اللہ اور اس کا رسول جو ہم کو تعلیم دے رہا ہے اس کے اندر ان لوگوں سے جو جہالت سے پیش آتے ہیں ان سے بھی تعلقات جوڑنے کی بات کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک روایت میں یہاں تک آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خدا کے محبوب میرے رشتہ دار مجھ سے بدتمیزی کرتے ہیں، میرے رشتہ دار مجھ سے جہالت کا رویہ رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ محبت اور پیار کی بات کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جھگڑے اور اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ خدا کے محبوب ہمارا کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اگر ابو ہریرہ جو تو کہہ رہا ہے تو ویسے ہی عمل کرتا ہے تو گویا تو اپنے رشتہ داروں کو راکھ وہ کھلا رہا ہے، کیونکہ وہ جو تیرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اللہ رب العزت سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور جس طرح جلی ہوئی آگ کی راکھ کو کوئی کھا لے وہ اپنے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، روز محشر اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا، او کما قال علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داری کا جوڑنا اس وقت میں نہیں ہے کہ جب رشتہ دار پیار کرے تو میں بدلے میں پیار کر رہا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرے تو میں بدلے میں محبت کر رہا ہوں، وہ مجھ سے حسن سلوک کرے تو میں بدلے میں حسن سلوک کر رہا ہوں۔ اس کے اندر تو پھر میں نے اور آپ نے کوئی کارنامہ ہی نہیں دیا۔ کمال تو جب ہے جب وہ ہم سے توڑیں اور ہم ان سے جوڑیں، وہ ہم سے جہالت کا رویہ اختیار کریں، ہم ان سے محبت کا رویہ اختیار کریں، وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی اور بد زبانی کریں، میں اور آپ اس کے ساتھ حسن سلوک اور خوش الہانی کریں۔ اگر اس رویے کو اختیار کرتے ہیں تو قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق فسق و فجور سے باہر ہو جائیں گے، اور اگر ہم یہ رویہ اختیار نہیں کرتے اور بدلے میں ان کے جیسے رویے کو اختیار کرتے ہیں تو قرآن کے مطابق یہ فاسق ہونے کی دوسری نشانی ہے جو آج ہمارے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
یہ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیات پر غور نہیں کرتے، یہ اللہ کی دی ہوئی مثالوں میں غور نہیں کرتے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے کلام پر غور نہیں کرتے، بلکہ یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ایک کی سن کر دوسرے کو لگا دینا، فلانے کی غیبت کرنا، دھمکانے کی چغلی کرنا، ادھر کی سن کر ادھر لگا دی، ادھر کی سن کر ادھر لگا دی، لوگوں کو آپس کے اندر لڑوا دیا اور یہ سمجھتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا تھا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو لوگوں کو سنانا شروع کر دے۔ ہم کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے، ہم کسی بات کی تہ تک پہنچتے ہی نہیں، بس پتہ لگ جائے کہ فلانے رشتہ دار نے یہ کہہ دیا، بس پتہ لگ جائے فلانے دوست نے یہ کہہ دیا، فلانے پڑوسی نے یہ کہہ دیا، وہیں سے اختلاف کا اور جھگڑے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو فاسق ہوتا ہے وہ ان باتوں کو آگ لگا کر لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی تیسری کیفیت یہ ہے یفسدون فی الارض، پوری زمین میں وہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یاد رکھنا یہی وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے خسارے میں ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو برباد کرنے والے، اپنی آخرت کو تباہ کرنے والے ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ یہ دنیا کے اندر بظاہر اگر کچھ ٹکوں کو کما لیں گے، بظاہر زندگی کی کچھ عیاشیوں کو حاصل بھی کر لیں گے، اللہ فرماتا ہے یہ خاسرون کا طبقہ ہے، دنیا کی چند دنوں کی دولت اور چند دنوں کی طاقت ان کو گمراہ کیے رکھے ہوئے ہے، لیکن جب آخرت میں آئیں گے جو لامحدود زندگی ہے وہاں پر ان کو جب خسارہ اٹھانا پڑے گا تو ان کو احساس ہوگا جو تعلق انہوں نے توڑے تھے، جو فساد انہوں نے برپا کیے تھے، اللہ کے احکامات کی جو نافرمانیاں دنیا کے اندر ان لوگوں نے کی تھی، آج آخرت میں جب لامحدود زندگی ہے اس کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوئے کھڑے ہیں، اس دن ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے تو دنیا میں بھی خسارہ اکٹھا کیا تھا، ہم نے آخرت میں بھی خسارے کو مول لیا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب ان کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہوگا، یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ میرے عزیز و دوستوں، آج کے دن مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، اپنے معاملات کو سوچنا ہے، اپنے کردار کو سوچنا ہے کہ فسق و فجور کی یہ تینوں کیفیات کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، کہ ہم پہلی بات جو قرآن بیان کرتا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ سے عہد کرنے کے بعد کہیں ہم نے اپنے عہد کو توڑ تو نہیں دیا۔ آج مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، اللہ سے ہم نے یہ عہد کیا ہے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے کہ یا اللہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے سوائے تیری ذات کے، ہم محمد رسول اللہ کے بعد کسی کو آخری نبی نہیں مانتے، اگر کوئی بات تو نے ہم سے فرما دی، کوئی بات تیرے رسول نے ہم سے فرما دی، ہم اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی ذات کا مشاہدہ کرنا ہے کہ ہم اس وعدے پر قائم ہیں یا یہ وعدہ ہم نے توڑ دیا۔ اگر توڑ دیا تو لوٹیے اللہ کی طرف، ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، آئندہ آنے والی زندگی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق گزاریں، ورنہ خاسرین کی صف میں شامل ہونا پڑے گا۔ دوسری کیفیت جو فاسقین کی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا یہ فاسق اس سے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہیں ہم نے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی تو نہیں کر لی۔ یقیناً ان کی خطائیں ہوں گی، یقیناً ان کی غلطیاں ہوں گی، یقیناً انہوں نے کوئی غلط بات کی ہوگی، لیکن قرآن کے حکم کے مطابق ہمیں ان سے جوڑنا پڑے گا۔ وہ توڑیں گے ہم جوڑیں گے، وہ لڑیں گے ہم پیار کریں گے، وہ جھگڑیں گے ہم ان کے قریب ہوں گے۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، اگر وہ دنیا کے اندر آپ کی طرف مائل ہو گیا تو الحمدللہ، اگر مائل نہ بھی ہوا تو حدیث مبارکہ کے مطابق وہ راگ کا کھانے والا ہوگا اور بدلے میں اللہ رب العزت جنت کے میوے مجھے اور آپ کو روز محشر کھلائے گا۔ تیسری کیفیت یفسدون فی الارض، کہ زمین میں فساد برپا نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف چغلیاں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بہتان لگانا۔ آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ میں اور آپ اس قسم کے کسی معاملے میں مبتلا تو نہیں ہو گئے، اگر ہو گئے تو یاد رکھیے کہ غیبت کا گناہ حدیث کے مطابق زنا کے گناہ سے بدتر ہے، کیونکہ زنا کرنے والا جو زانی ہوتا ہے یہ فقط اس کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت جس بندے کی جاتی ہے جب تک اس سے جا کر معافی نہ مانگی جائے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اگر میں اور آپ
اس غیبت، چغلی اور بہتان اور الزام تراشی کے عیوب میں مبتلا ہیں جو فسق و فجور کی تیسری علامت ہے، تو آج اس پر توبہ کریں، ان لوگوں سے معافی مانگیں اور آئندہ آنے والی زندگی میں اپنی اس زبان کو جو بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہی ہے اس کو قابو کریں، اور ایک لمحے کے لیے سوچا کریں کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو خاسرین کی صف میں شامل کیا ہے، کہیں میں خسارے والا تو نہ ہو جاؤں۔ ان باتوں پر انشاءاللہ غور کریں گے، قرآن کی مثالوں پر غور کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں خاسرین کی صف سے نکال کر صالحین کی صف میں شامل فرما دے گا، ہمیں اپنے ان لوگوں کی صف سے نکال کر جو اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں ان کی صف سے نکال کر ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دے گا جن سے اللہ راضی ہے۔ اور اگر ہم ان کی صف میں شامل ہو گئے تو میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ روز محشر اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے مطمئن ہو جانے والے نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل کر دوں گا تجھے اپنی جنت میں۔ تو وہ بندے پھر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل جنت والے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور خاسرین والے کردار سے محفوظ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔